کے فضائل پر حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے المعجم الکبیر کے اندر آپ نے فرمایا جو بندہ جمعے کے لیے، حضور فرما رہے ہیں جو بندہ جمعے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، آگے آ کر بیٹھتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرا رب اس بندے کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا جمعے میں پہلے آنا حج ہے، یعنی جتنا دیر کرو گے اتنی عبادت ثواب آپ کا کم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ جلدی آتا ہے جلدی آنا اس کے لیے حج ہے، اور فرمایا جمعے کے اندر ایک حج ایک عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، ایک حج اور ایک عمرہ۔ نہ ہی آپ پیسے لگائیں، نہ ہی اپنا وطن چھوڑیں، نہ ہی شہر چھوڑیں، اپنے شہر میں اپنے علاقے کی جامع مسجد میں آ جائیں، آپ جمعہ ادا کریں۔ جمعہ پڑھنا آپ کا کام ہے، جلدی آنا آپ کا کام ہے، حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمانا میرے رب کا کام ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ جو بندہ جلدی آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو زور سے لے کر عصر تک مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی جو بندہ جتنے قدم چل کر مسجد میں آتا ہے اللہ ایک قدم کے بدلے 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس بندے کے 20 سال کے نیک اعمال کا ثواب ایک قدم کے بدلے عطا فرماتا ہے۔ ایک قدم آپ کا مسجد کی طرف اٹھتا ہے اللہ 20 سال کی نیکیوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعہ ادا کرتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد وہ بندہ دعا کرنے کے بعد جمعہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین المعجم الکبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو 200 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ آپ کی اور میری عمر اتنی نہیں ہے جتنا حضور کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ کرم دیکھیں حضور کا، آپ جمعہ ادا کریں، صحیح معنی میں جلدی آئیں۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ ایک حج کا ثواب جمعہ پڑھنے کے بعد 200 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑا اجر کیا ہوگا؟ یہ اتنا بڑا انعام جو ہے حضور کے امتی کے لیے ہے، جو حضور کا غلام، حضور کا امتی، حضور کا ماننے والا مسجد میں جلدی آئے۔ سیدھا سیدھا یہی ترجمہ حدیث پاک کا لکھا ہے، میں ابھی پڑھ رہا تھا، جو بندہ جلدی آئے اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جو بندہ جمعے یا جمعرات کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے، یہ جمعے کا انعام ہے اس بندے کے لیے۔
فرمایا پہلا انعام اللہ یہ عطا فرماتا ہے وہ بندہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا انعام یہ عطا فرماتا ہے وہ بندہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا یہ انعام عطا فرماتا ہے وہ بندہ شہیدوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ اور جو بندہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن کو فوت ہو اس کے لیے یہ انعام ہے، اللہ تبارک و تعالی حساب نہیں لے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی یہ شان ہے جمعے کے دن کی۔ جمعے کا دن جو ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے جتنے جانور ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، چیخیں مار کر روتے ہیں۔ اتنا خوف خدا میں جانور اور پرندے رو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ جو جمعے کا دن ہے، قیامت جمعے کو دن کو آئے گی۔ وہ اتنا خوف رکھتے ہیں، اگر جانور اور پرندے اتنا خوف رکھیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو زیادہ خوف رکھنا چاہیے۔ ہمارے دل میں خوف خدا، کسی نے کیا خوب کہا تھا، خوف خدا عشق نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ اگر خوف خدا ہوتا تو ہم دین کی بات سننے کے لیے سب سے پہلے آتے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی بیان فرمایا تھا، لوگ جلدی کیوں نہیں آتے؟ ایک وجہ یہ ہے، فرمایا جو بندہ جلدی آئے گا وہ تو جلدی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جمعے کی ایک فضیلت اور سماعت فرمائیں، آج لوگ علماء سے دور ہوتے ہیں، کیوں؟ حضور فرما رہے ہیں جو بندہ امام کے ساتھ قریب بیٹھے گا وہ جنت میں جلدی جائے گا۔ جتنا امام کے قریب ہوگا اتنا جنت کے قریب ہوگا، جتنا امام سے دور ہوگا اتنا جنت سے دور ہوگا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، جو بندہ جتنا امام سے دور ہوگا وہ اتنا جنت سے دور ہوگا، جتنا امام کے قریب آ کر بیٹھے گا اتنا جنت کے قریب ہو جائے گا۔ اب جو آیات کریمہ پڑھی ہے اس کے تحت حضور کا چمکتا ہوا فرمان سماعت فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی ہے، مدینہ شریف ہے، حضور کا وہ شہر ہے جس شہر کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ موجود ہیں، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم چاند کی مانند چمک رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب صحابہ بیٹھے ہیں۔ جب صحابہ کو بیٹھے ہوئے کسی شاعر نے، پنجابی کے شاعر نے دیکھا تو اس نے قلم اٹھایا، اس نے خوبصورت ترجمانی کی۔ وہ کہتا ہے آقا تیرے بوئے اتے غلام دیا ٹولیاں، آقا تیرے بوئے غلام دیا ٹولیاں، ایکو سنن والا ہے کروڑا دیا بولیاں۔ فرمایا حضور کروڑا مخلوق دیا بولیاں سماعت فرمینے، سارے صحابہ موجود ہیں۔ ایک شخص ہے میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر،
ہاتھ جوڑ کے عرض کریں دے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، کرم نوازی فرماؤ۔ میں کہ اے سوال یقیناً بندہ حضور دی بارگاہ ہی کر سکتے، اور ایندہ جواب کمال جواب، حسن جمال جواب جو ہے فصیح و بلیغ زبان دے نال ان و الا وحی یوحی دی زبان دے نال جواب بھی میرے نبی کریم ارشاد فرما سکتے۔ سوال کرنے والا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب عطا فرمائے، سوالی نے سوال کیا کیتے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ ایسا عمل لساؤ جیڑے عمل دی وجہ دے نال اللہ تبارک و تعالی بھی میرے نال پیار کرے، اللہ دی مخلوق بھی میرے نال پیار کرے۔ مہربانی فرماؤ اللہ دی مخلوق بھی میرے نال پیار کرے، اللہ تبارک و تعالی بھی میرے نال پیار کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت جواب ارشاد فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہے رب تعالی تیرے نال محبت کرے، اگر تو چاہے اللہ دی مخلوق تیرے نال پیار کرے، دو کام کرنا تیرا کام ہے، مخلوق تے رب تعالی دی تیرے نال محبت کرنا رب دا کام ہے۔ اللہ دی مخلوق بھی پیار کرے سی، رب العالمین بھی پیار کرے سی، اے دو کام تو کر گئے۔ یا رسول اللہ حکم ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے پہلا کام اے کر تیرے دل دے وچوں دنیا دی محبت ختم دی ونجے، رب تعالیٰ تیرے نال پیار کرنا شروع کر دے سی۔ آسان جواب حضور نے ارشاد فرمایا، اور صرف صحابی رسول واسطے جواب نہیں، قیامت تک آمن والے حضور دے غلام واسطے سارے واسطے جواب آئی۔ پہلا کم حضور نے فرمایا تے کرنے تیرے دل دے اندر دنیا دی محبت، اے نا ہاتھ نال دنیا نہیں چھوڑنی، ہاتھ نال دنیا چھوڑ لیتی ہے، نا دنیا نال پیار۔ حضور نے فرمایا تیرے دل دے اندر دنیا دی محبت ختم دی ونجے، رب دی محبت پیدا تھی ویسے۔ خوبصورت جواب ارشاد فرمائے۔ آج ایسا اتنی تھوڑا جہاں غور کروں، جڑے آزان تھی دیئے اللہ دا بھی ساتھ آندے تے محبوب دا بھی، اشہدو ان محمد رسول اللہ دی صدا بھی ایسا سننے ہیں، اللہ اکبر دی صدا بھی ایسا سننے ہیں۔ اتنی غور کرنے اصل دنیا نال پیار کرنے ہیں یا رب نال پیار کرنے ہیں، اسا کام کو اہمیت دینے ہیں، پیسے کو اہمیت دینے ہیں، یا اذان سن کے رب دے گھارے چاہنے ہیں۔ معلوم تھی آسان ہے کام سا کو پیارا ہے۔ ایک مسئلہ بھی تھی سماعت فرماؤ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمائے کہ بیان القرآن تفسیر میرے سامنے مسئلہ یہ بیان فرمائے کہ جڑے ویلے جمعے دی آزان تھی ونی، پہلی آزان، اون تو بعد جیڑا بندہ کم کریں دے وہ بندہ گناہگار ہے۔ اون تو بعد کم چھوڑ کے مسجد آوننا تو آڈے ہوتے واجب ہے، واجب دا چھوڑنا گناہ ہے۔ معلوم دیا اون تو بعد جیڑے بندے نے مزدوری کی تھی، جیڑے پیسے کمتے ہیں، وہ پیسے اون دے واسے باعث رحمت نہیں، باعث عذاب بن گئے۔
اذان سنن تو بعد مسجد آونا بندے دے اتے واجب تھی گئے، ضروری تھی گئے. اگر والوی بندہ کام کرا کریں دے معلوم تھیا وہ بندہ گناہگار ہے. جمعے دی اذان سن دے بندے کو مسجد آونا اون دے اتے واجب ہے. یعنی اسا اذان سننے اسا دین کاک نہ چلے منے. معلوم دیا سارے دل دے اندر دنیا دی محبت موجود ہے، تا جڑے دل دے اندر دنیا دی محبت ہے وہ دل دے اندر رب دی محبت نہیں آ سکتی. حضور نے شرط رکھی ہے اپنے دل کو صاف کر، دنیا دی محبت کٹ گین و رب دی محبت آوے سے. جیڑا سوالی نے سوال کیتا ہے حضور نے جواب ارشاد فرمایا. دوجا دا سوال ہے یا رسول اللہ اے اللہ دی مخلوق بھی میرے نال پیار کرے. تے آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا ہاں اگر تو چاہنے اللہ دی مخلوق تیرے نال پیار کرے ایک کم بھی کر. یا رسول اللہ کیڑا؟ حضور نے فرمائے جیڑا کچھ لوگاں دے کول ہے اون دے کولوں غافل تھی. حقیقت دے اندر ایک گال ہے اگر کہیں بندے کو پتہ لگ ونجے نا این بندے دی نظر جیڑی ہے نا میری جیب دے، یہ این بندے دی نظر میرے پیسے دے تو وہ بندہ پیار کہنا کرے سے. یعنی حضور نے 1400 سال پہلے حضور نے اتنا عرصہ پہلے ساکو ڈساری تائی آمن والا وقت ہو سی اگر لوگ دوجان دی جیب دے دوجان دے پیسے دے نظر رکھے سن فرمائے لوگ انہاں نال محبت کہنا کرے سن. اگر تسا چاہنے وے اللہ دی ساری مخلوق تو ہارے نال پیار کرے، تو ہارے نال محبت کرے، تو ہارے نال عشق کرے، فرمایا ایک کم کرنا تو آلہ کم میں. فرمایا لوگاں دے پیسے دے اتے نظر رکھنا چھوڑ دیو، لوگاں دی جیب دے نظر رکھنا چھوڑ دیو، لوگاں دے کول جو کچھ ہے فرمایا ہوں دے کولو غافل کی ونجو. جڑے ویلے پیسے تو نظر ہٹاونا تو آلہ کم میں لوگاں دا تو آلہ نال پیار کرنا لوگاں دا کم ہے. رب تعالیٰ انہیں دے دلان دے اندر تمہاری محبت پا دے سی. وَلَئِنْ أَكْسُوئے لوگ اے بندے میری عزت کیوں نہیں کریں؟ اگر تو چاہنے ساری کائنات ساری مخلوق تیری عزت کرے، تیرے نال پیار کرے، تیرے نال محبت کرے، لوگاں دی جیب دے پیسے دے نظر رکھنا چھوڑ دے. آج بندہ شارٹ کر رسہ استعمال کریں دے کاش پیسے تا کما گئنے کچھ جلدی آلہ کام تھی ونے شارٹ کر کوئی تکا لگے تو بعد دولت انبار لگ ونے دولت ہی میں آ ونے بندے دی چاہتے فرمائے نانا آج نوجوانہ دے ذہن بنا رہتے گئے کہ محنت نہیں کرنی، محنت کرنا محنت نال کماونا نہ بندہ جیڑا ہے. فرمائے جیوے حضور نے فرمائے میں اللہ دا حبیبہ محنت کرنا والا ہاتھ نال مزدوری کماونا والا بھی اللہ دا حبیب ہے. اور دوجی آیات دا ترجمہ ان آیات دے تحت دوجی حدیث مبارکہ خوبصورت واقعہ سماعت فرماؤ. مسجد نبی ہے میرے نبی جلوہ کریں ایک سائل بھی آئے حضور دی بارگاہ دے اندر. یہودی ہے کلمہ نہیں پڑھا مسلمان نہیں حضور دا غلام نہیں بنیا. آئے مسجد نبی دے دروازے دے اندر کھڑا تھے. جیویں کھڑا تھے نا حضور دے ودو ہا والا مکھڑا نظر آئے جڑے حضور دے چہرے دے پئی نا نظر ہر پاسو نظر چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے ادب دے نال انہیں نظرہ چہرہ مصطفیٰ پہ دے دیں. او چہرہ دے دیں جیڑے چہرے کو رب بھی دے دے تے دنیا تا جاگ بھی دے دے. او چہرہ مصطفیٰ او چہرہ جیڑے آسمانہ دی طرف میرے نبی اٹھاویں تے رب فرماوے محبوبہ خیر تا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا بار بار آسمانہ دی طرف دیکھنا. یا رسول اللہ کیا واجرہ ہے تُسا حکم دا فرماؤ
تھوڑے دل دے اندر جیڑی گال ہے تھوڑا رب پورا فرما دے سی او چہرہ جیڑے چہرے کو رب بھی دے دے تے او سال بھی حضور دے چہرے کو کھڑا دے دے جیڑے حضور دا چہرہ دیتے لوگاں کو نہیں سیا کیا رسہ چھوڑو ذرا حضور دے قریب تو بن جانے نہیں آ کیا کہیں کو چہرہ دے دے ایسا ایسا چل دے حضور دے قریب آن لگے تھوڑا صبر کی دیس وہ بھی حضور کو بھی اڑے دے حضور کو بھی اڑے دے شاعر نے کیا خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے آپ نے فرمایا آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے فرمایا وہ آنکھیں او آنکھ جیڑی محبوب دا چہرہ بیٹھے دی حضور نے فرمایا رسہ چھوڑو ایکو قریب آنے ہو جیڑے آئے نا حضور دے قریب تھوڑا قریب آئے حضور نے ول ڈٹے حضور دے قریب آ کے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سچے بھی ہے یہودی بھی آدھے یعنی معلوم تھیا اون ٹائم دے یہودی دا اے عقیدہ ہے کہ حضور سچے ہیں یعنی اون ٹائم دے غیر مسلم دا اے عقیدہ ہے حضور سچے ہیں آئیدہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر حضور دے بارے گال کرے معلوم دیا ہوں یہودی کنے بھی بدتر انسان ہے پہلی ایک شرطوں نے آکے یا رسول اللہ تسا سچے ہے دوجی گال کیا دے آدھے یا رسول اللہ تسا بڑے حسین و جمیل بھی ہے یا رسول اللہ تمہارا چہرہ بڑا سونا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیا کیا آکھنا چاہنے آدھے یا رسول اللہ اے دو گالیاں سچے بھی ہے خوبصورت بھی ہے آج بندہ عاشق کیوں دیوے عاشق ایمت سے دیندے اگر بندہ خوبصورت ہوئے اور بھئی گالی تا سماج فرماؤ انسان دی حقیقت کیا ہے انسان دی حقیقت کیا ہے کیا انسان دی حقیقت ہے کہ انسان دا جسم میں گوشت ہڈیاں انسان خوبصورت ہے یہ حقیقت نہیں انسان دی حقیقت اسلام ہے انسان دی حقیقت دین ہے معلوم دیا اگر بندہ خوبصورت ہوئے جسم بھی ہوئے جان بھی ہوئے چہرہ بھی خوبصورت ہوئے اگر بندہ شرابی ہوئے ان دی حقیقت نہیں بندہ زانی ہوئے ان دی حقیقت نہیں بندہ چور ہوئے ان دی حقیقت نہیں بندہ ظالم ہوئے ان دی حقیقت نہیں حقیقت ہے کہ بندہ دیندار ہوئے حقیقت ہے کہ بندہ اسلام دے چلن والا ہوئے انسان دی حقیقت ہے جیڑا بندہ دین تو دور ہے وہ بندہ خوبصورت ہوئے خوبصیرت نہیں تھی سکتا جیڑا بندہ اسلام تو دور ہے خوبصورت نہیں تھی سکتا آقا علیہ السلام دی بارگاہ سوالی نے سوال کیتے یا رسول اللہ یہودی نے آکے خوبصورت بھی ہے سچے بھی ہے تے مہربانی فرماؤ میں کو کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بناؤ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ کلمہ بیا مسئلہ بھی سماعت فرماؤ اگر کوئی بندہ تمہارے کو لاغن ہے کافر ہے آدھے کلمہ پڑھاؤ کیا تو سا پہلے ویسو کہیں عالم کو سڈوں او کو آکھوں یہ کو کلمہ پڑھا یا کہیں پیر کو آکھوں یہ کو کلمہ پڑھا نانا تمہارے ہوتے ضروری تھی ویسی فوری طور ایک منٹ بھی اگاں بھی چاہنی تھی ہونا جی میں او قادر آدھا بے میں کو کلمہ پڑھاؤ فوری طور کو تھے کلمہ پڑھا دے منا تو آدھے ہوتے ضروری ہے اور بھی ہم مسئلہ بھی سماعت فرماؤ بہت سارے لوگ آدھے سے مغرب دی نماز ٹائم جڑا نا بہت تھوڑا ہوں دے مسئلہ سماعت فرماؤ بیان ختم فرمائے مغرب دی نماز ٹائم جڑا ہے بہت گھاٹے بہت سارے لوگ آتے ہیں جیویں سے سورج غروب تھی جلدی جلدی نماز پڑھو انہا ٹائم ختم تھے گئے
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے نزدیک نماز مغرب دا ٹائم جڑا ہے 1 گھنٹہ 18 منٹ. کتنا؟ 1 گھنٹہ 18 منٹ نماز مغرب دا ٹائم ہے. اگر کوئی بندہ ملتان تو ٹرے اونڈے میں 4 بج کے یعنی 50 منٹ ہے وہ اتنا پہنچے 5 بج کے 50 منٹ تے گھنٹہ کو تھی کہ نماز کا ٹائم ختم نہیں تھیا، حالی بھی 18 منٹ نماز کا ٹائم ہے. او وضو کرے 5 منٹ لگے، وضو کر کے مسجد جائے 10 منٹ گزر گئے، حالی بھی 8 منٹ نماز مغرب کا ٹائم ہے اور نماز مغرب ادا فرما سکتے. یعنی معلوم دیا جی بندے کو ٹائم دا پتہ نہ ہوئے اون دی نماز سے قضا دی گئی، انہیں آگے نماز سے گئی. معلوم دیا ہے مسئلہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ دے نزدیک اگر ٹائم گھٹ دا بھی راندے ود دا بھی راندے، کام گھٹ تو گھٹ 1 گھنٹہ 18 منٹ نماز مغرب دا ٹائم ہے. 1 گھنٹہ 35 منٹ زیادہ تو زیادہ ٹائم گھٹے یا ودے اتنا ٹائم نماز مغرب دا ہے. یعنی تسا نماز مغرب 1 گھنٹہ 18 منٹ دے اندر جڑے ویلے عصر دی اذان دی وے ٹائم لے کے نو صحیح ہے. اون ٹائم او مغرب دے جڑے سورج لاوے ٹائم دیکھو سورج غروب دیون تو بعد 1 گھنٹہ 18 منٹ دے اندر نماز مغرب ادا فرما سکتے. سوالی نے سوال کی تھے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ، میں کو کلمہ پڑھاؤ مسلمان پڑھاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھ کلمہ پڑھ کے مسلمان دے گئے. یا رسول اللہ میں نماز بھی 5 پڑھساں 5 نمازاں، روزے بھی رکھے ساں، اگر میری جیب پیسے ہو سن تو زکوٰۃ بھی دے ساں، اگر مال ہو سی تو عشر بھی ادا کرے ساں. جی بھی الحمدللہ تو سارے نے عشر ادا کی تھے جتنا تمہارے ہوتے بنے، سارے نے زکوٰۃ بھی ادا کی تھی جتنی تمہارے ہوتے بنی ہے، کیونکہ سارے مسئلے تو آپ آنے تو سنے بھی ہیں. انہیں آکے یا رسول اللہ سارے کام کرے سا، مہربانی فرماؤ 1 کام دا رساؤ میں بغیر حساب و کتاب جنت چلے بناؤں. 1 کام رساؤ میں وہ کام کرا عمل کرا میں جنت دے اندر چلے بنا بغیر حساب و کتاب. یہودی آئی کلمہ پڑھے مسلمان دے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے کیڑا کام لے سا وہ کام میں ہے جیڑا تواڈے ساڑے اندر پاتا ویندے جیندی وجہ دے نال آج بھرا تو جدا ہے، بہن بھرا تو جدا ہے، رشتہ دار تو دور ہیں، عزیز و اقارب ایک بے تو دور ہیں. وہ کام کیڑا ہے جیڑا حضور نے پہلے آ کے لوگ آ کے قاری صاحب نے اپنے طرف مسئلہ بیان کی تھے، نا حضور دا فرمان بھی بیان کی تھے، رب دا قرآن بھی بیان کی تھے. رب نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. فرمایا حضور نے فرمایا سب تو پہلا کام کیا کرنے، غصہ نہیں کرنا. غصہ نہیں کرنا. جہاں بندے نے غصہ کی تھے ان کا عقل ختم تھی گی. جہاں بندے نے غصہ کی تھے وہ اللہ دے رسول نے پسند نہیں فرمایا. جہاں بندے نے غصہ کی تھے وہ جنت تو دور تھی گئے. جہاں بندے نے غصہ کی تھے تیز زبان اللہ تیز دماغ اللہ نہ کو اللہ پسند فرمائے دے نہ کو مدینے والا مصطفیٰ پسند فرمائے. حضور نے پہلی نصیحت فرمائی ہے تو آپ کو سارے کو نصیحت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا کام کیا کرنے، غصہ نہیں کرنا. شارحین لکھتے ہیں جیڑے غصہ آوے وضو کر کے نو، جیڑے غصہ آوے غسل کر کے نو، جیڑے غصہ آوے کھڑے ہوئے تا بے بنجو، جیڑے غصہ آوے بیٹھے ہوئے تا لیٹ بنجو. فرمایا سارے کام کرو جیڑے کام کرے سو اللہ دی رحمت قریب آ کے تمہارا غصہ ٹھنڈا کر دے. غصہ نہیں کرنا حضور نے پہلی شرط رکھے. اے نہیں آکیا نانا تو اے سارے کام کرے سے دوال بغیر حساب جنت ویسے. حضور نے فرمایا نانا پہلا کام میں یہ کر لے، غصہ نہیں کرنا. غصہ چھوڑ لے ہونا تیرا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی دا جنت عطا فرماونا میرے رب دا کام.
یعنی غصہ اتنا نقصان ہے جن دی وجہ نال گھر تو لوٹ وینے، رشتہ داریاں ختم تھی وینے، عزیز و اقارب ایک بے تو دور تھی وینے، قطع رحمی کرنا حرام کام ہے۔ یہ کام تو ایسا سارے نے بچنے، سارے نے عمل کرنے۔ اے حضور دی نصیحت ان غلام کو نہ آئی، قیامت تک آمن والے سارے غلاموں کو آئی۔ پہلا کام یہ کرنے